سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے ایک امتی سے کہا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی یقین کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر تمہیں اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہو جائے تو یہ جو پہاڑ سامنے ہے تم اس کو حکم دو تو یہ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ یہ بتائیے جو نیگیٹو فورسز ہیں، شیطانی قوتیں، یہ کس کس طرح کی ہوتی ہیں اور یہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ان سے؟ جی وہ کیسے کام کرتی ہیں؟ اصول فطرت ہے اچھا جی کہ آپ دو پاؤں پہ چلتے ہیں، دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ کی خون کی رگیں جو ہیں ایک نیلی ہے اور ایک لال ہے، ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے، ایک سرخ ہے، ایک طرف سے نیگیٹو جا رہی ہے اور ایک طرف سے پازیٹیو آ رہی ہے۔ نیگیٹو اور پازیٹیو کا سلسلہ یہ ہے، یہ ایک ریسائکلنگ سسٹم ہے۔ اچھا جی وہ علوم میں بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس میں مین وجہ توہم ہے، توہمات جو ہیں یہ جادو کی ایک مین اساس ہے۔ اچھا جی جی ہاں، لیکن بابا جی یہ ہے تو حقیقت، جادو ہوتا ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اثرات کی بات میں کر رہا ہوں کہ اچھا، اثرات جو ہے وہ توہمات سے جنم لیتے ہیں اور وہیں سے ہی ایک بات پیدا ہوتی ہے۔ جیسے بزرگوں نے ابھی ایک بات فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ جی سلسلہ انہوں نے ہو گیا۔ اٹیمپٹ کی یہودیوں نے۔ تو دیکھا جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی ایک انسان ہو، ایک بشر ہو۔ باقی سارے سلسلے آگے چلتے ہیں، جی لیکن ان کا بشر ہونا بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز جی بالکل، وہ سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، ان کا اعزاز تھا۔ تو ان کے جو بشری تقاضے تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور اس کا معنی صرف یہی تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ بشر تھے۔ سبحان اللہ، ہماری تعلیم کے لیے، اللہم صلی اللہ، ہمیں سکھانے کے لیے، جیسے ان کی ازدواج تھیں، ان کی سیاسی زندگی تھی، ان کی حربی زندگی تھی، ان کی روحانی زندگی تھی، ان کی مجاہداتی زندگی۔ جب آپ کو انہوں نے وہ تیر لگا تو آپ کے دندان پاک جو تھے وہ شہید ہوئے، خون مبارک نکلا، آپ بیمار ہوئے، بخار، یہ ساری چیزیں ایک وہ بتایا گیا کہ وہ اپنی ایک فطری زندگی جو تھی انہوں نے۔ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ نیگیٹو فورسز کیسے اثر کرتی ہیں؟ مثلاً کوئی کلمات پڑھے جاتے ہیں تو وہ جنات کو قابو کر لیتے ہیں، یا کوئی بھوت ہوتے ہیں ان کو دوسرے پہ مسلط کر دیتے ہیں، یہ کیسے؟ آپ سے ہمیں کوئی پریکٹیکل بات میں چاہتا ہوں۔ خدمت میں عرض کروں، پاکستان میں یہ چیز اتنی نہیں ہے کہ جتنی دوسرے ممالک میں۔ اچھا جی، پوری وہاں پہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ یہی علوم سکھائے جاتے ہیں، اور انہی لوگوں علوم پہ پریکٹس، اور کئی ایک چیزوں کا تو میں خود بھی ممبر ہوں وہاں کی سوسائٹیز کا۔ میں ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہوں، جا کے ان کے شغلوں کو دیکھتا ہوں۔ نہیں مجھے بتائیں یہ کیسے ورک کرتے ہیں، مثلا کوئی مثال بتائیں نا۔ مثال یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ یہ چاہیں کہ میں نے دو پاؤں پہ چلنا ہے تو ظاہر ہے کیا دو پاؤں پہ چلیں گے، ایک آگے ہوگا ایک پیچھے ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے ایک پاؤں پہ ہی چلنا ہے تو اپنا دوسرا ایک پاؤں اٹھا لے گا اور اس کے اوپر ایک کے اوپر ہی وہ ایسے ایسے چھلانگے لگا کے پھدک پھدک کر ڈڈو کی طرح وہ چلے گا، لیکن چلنا تو اس کا بھی ہے، چلنا دو پاؤں والے کا بھی ہے۔ اس میں جو دائیں اور بائیں کی بات ہے، یہ بازو اور یہ بازو، یہ طرف کچھ اور ہے، یہ طرف کچھ اور ہے، یہ آنکھ کچھ اور ہے، یہ آنکھ کچھ اور ہے، یہ بازو کچھ اور ہے، اس کی لمبائی بڑی ہے، اس کی چھوٹی ہے، اس کے فرائض اور ہیں، اس کے فرائض اور۔ ہمارے پاس یہ جو بازو ہے، یہ جو دایاں حصہ بایاں حصہ ہے، یہ ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ جنات کیسے کام کرتے ہیں؟ مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جنات ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ ان کو لوگ ان کو قابو کر لیتے ہیں، کچھ کلمات پڑھ کے؟ نہیں قابو نہیں کرتے، اچھا قابو نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سے رابطہ ہو سکتا ہے انسان کا، جس طرح جنات رابطہ کرتے ہیں، فرشتے رابطہ کرتے ہیں، وہی اترتی ہے، الہام ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت ہیں۔ آپ جنات سے ان سے رابطہ آپ کا ہو سکتا ہے، وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ سے علم حاصل کر